أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اگلے پچھلے تمام اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے۔ باعزت لکھنے والے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے کبھی غائب نہ ہو پائیں گے۔ اور تجھے کیا خبر ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ تجھے کیا خبر ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کلمات کو سننے سمجھنے کے لیے دوبارہ ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہولناک مناظر آنے سے پہلے اس کی اطلاع ہمیں دے دی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آگے آنے والے ہولناک مناظر، آگے آنے والے قیامت کا بہت بہتر انداز سے تذکرہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ آگے بندہ کون سے حالات سے گزرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے درس کی شروعات کرتے ہیں، جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب خبریں شخ کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اور جب خبریں اکھاڑ دی جائیں گی تو یہ کون سا ماحول ہوگا، کیا اس وقت ہوگا، اور کیسے حالات ہوں گے، اور انسان کا کیا عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف انسان کو توجہ دلائی ہے، انشاءاللہ وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب۔ سورۃ الانفطار یہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قیامت کی منظر کشی کی ہے، پہلی ہی آیت، یعنی جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تلاوت اور ترجمہ کیا اس سورت کا، تو آپ نے سنا سمجھا ہوگا کہ جتنا یعنی قیامت کے تذکرے سے جو شروع ہوا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، یعنی آسمان کے پھٹنے کے ساتھ ستارے بھی جھڑیں گے اور سمندر بھی بہہ پڑیں گے۔
آسمان پھٹے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہہ پڑیں گے اور خبریں اکھاڑ دی جائیں گی. یعنی اس آسمان جو بندہ برسوں سے دیکھ رہا ہے، آپ ہم سب اس کو ہزارہ برس سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ آسمان اپنی جگہ سالم ہے. آسمان اپنی جگہ سالم ہے، یعنی کبھی وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پھٹے گا، یعنی پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کی، تو پھر لا ریب فی، اللہ کی بات میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے. حتیٰ کہ دوسرے یعنی احادیث کے ذریعے سے ہم نے سمجھا تھا دوسری صورتوں میں، یعنی پچھلے جو 30 پارے کے صورتیں گزری تو اس میں ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ اپنے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ہے، ہم نے پڑھا تھا نا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یعنی آسمان اپنے رب کے اذن پر، یعنی اپنے رب کے اذن پر کان دھرے بیٹھا ہے، یعنی وہ کان لگا کے بیٹھا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور وہ کب گر پڑے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے آسمان. آسمان جو ہم سالم شکل میں دیکھتے ہیں وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے. جیسے ہی حکم دے گا اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ کی ہیبت سے پھٹ پڑے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے. یعنی اور ایک جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا بندے سے کہ یہ لوگ کیا کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان پھٹ جائے اور فرشتے ان کے سامنے حاضر؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، سوال کیا کہ یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے نازل ہوتے ہوئے نظر آئیں اور اللہ کا فیصلہ ہی آ جائے. تو بہرحال یہ کہ آسمان جب پھٹ جائے گا تو اس وقت اب کوئی مطلب یہ باقی نہیں رہے گا کہ عمل کی نوبت ہے یا توبہ استغفار کی نوبت ہے، کوئی نوبت نہیں باقی رہے گی. آخر کام ہوگا یا قیامت، جو کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، جتنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، بڑے بڑے آسمان سے لے کر بڑے بڑے زمین، ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تہس نہس کر دے گا، توڑ پھوڑ دے گا. تو آسمان کی ذکر کیا یہاں پر اذا السماء انفطرت، اذا جبکہ السماء آسمان، انفطرت کہتے ہیں پھٹ جانا. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، کواکب کہتے ہیں ستارے کو، کوکب سنگولر فارم ہے، کواکب اس کا پلورل ہے، تو کواکب یعنی ستارے. واذا اور جب، الکواکب یعنی ستارے، انتثرت کہتے ہیں جھڑ جانا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت یعنی جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحر کہتے ہیں سمندر، بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو. بحار اس کی جمع ہے، پلورل ہے. تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ پڑیں گے. فجرت کہتے ہیں بہہ جانا، سمندر بہہ پڑیں گے، یعنی جب آسمان ہٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر بہہ نکلیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبروں کو اکھاڑ دے گا، قبروں کو اکھاڑ دے گا. تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک ایک قبر جب اکھڑے گی تو اس میں سے کئی ہزار مردے جو دفن ہوں گے، وہ کئی ہزار مردے ایک ساتھ نکلیں گے ایک ایک قبروں سے. کیونکہ زمین تو یہی ہے، زمین کو قومیں ایک کے بعد ایک آتی ہے. تدفین کہاں ہوتی ہے لوگوں کی؟ ہر کوئی دفن ہوتا ہے زمین میں ہی. تو ہزاروں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو یعنی حابیل کا قابیل کا واقعہ ہے نا، کہ اس وقت کبے نے انہیں سکھایا تھا کہ کیسے زمین کھود کر دفن کیا جاتا ہے. تو وہ دفن کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ نوح یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے. تو وہاں سے اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد مزید پیغمبر آئے، حتیٰ کہ لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ جو پورے پیغمبر گزرے، ان کے اقوام گزرے، ہزاروں سالوں سے تدفین جو ہو رہی ہے، دفن ہو رہے ہیں انسان کہاں؟ زمین میں ہی. تو یہ زمین ایک ایسی جگہ ہے میری بہنوں جو کہ ہزاروں نفوس کو سمائے ہوئے ہے. یعنی ایک ایک خبر میں ہزاروں لوگ دفن ہیں. یعنی ایک ایک پیریڈ میں کئی لوگ وہاں پر دفن ہوئے تھے، پھر لوگ بلڈنگز بنائے، پھر ٹوٹے، پھر فلاح ہوا، پھر وہ قبرستان میں تبدیل ہوا. ایسے ہوتے ہوتے یعنی جب خبریں شق ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خبر شق ہوگی تو ہر قسم کے، ہر زمانے کے لوگ اس میں سے نکلیں گے. تو عجیب و غریب شکل، ہائٹس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، بہت لمبے لوگ رہتے تھے، اور قیامت کے قریب تک ہائٹس کم ہوتے ہوتے بالکل چھوٹے ہو جائیں گے.
ہائٹس کم ہوتے ہوتے بالکل چھوٹے ہو جائیں گے. تو آج کوئی 6 فٹ 6.5 فٹ کا نظر آیا بندہ یا بندی تو ہم بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ارے اتنے لمبے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ تمام لگتے تھے. اب اس کے بعد اور کم ہوتے 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 قرب قیامت تک بالکل ہی کم ہائٹ ہو جائے گی لوگوں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قبر شق ہائٹس کے لوگ نکلیں گے اور یعنی خبریں ایسی نہیں لکھیں بلکہ اللہ شق کر دے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب خبریں خبر کی جمع قبور وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب خبریں بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی یعنی شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی یعنی خبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے. بعثرت اصل کہتے ہیں اکھاڑنے کو یعنی خالی نکالیں گے نہیں اللہ تعالیٰ خبروں میں سے بلکہ اکھاڑ کر نکالیں گے. ان کی مٹی پلٹ ڈالی جائے گی. اور علمت نفس ما قدمت واخرت اب یہ تو قیامت کی منظر کشی کی اللہ نے اور خبریں اکھاڑنے کی بات ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ یعنی علم دیتا ہے لوگوں کو کہ علمت نفس ما قدمت واخرت. علمت جان جائے گا یعنی انسان یہ جان جائے گا. نفس یعنی ہر نفس ہر انسان چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ فاجر ہو چاہے وہ فاسق ہو چاہے مومن ہو کوئی بھی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو مشرک ہو جو بھی ہو ہر نفس علمت نفس ہر نفس جان لے گا ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا وما اخرت اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے نام اعمال میں کیا وہ اس نے حرکتیں کی کیا اعمال کیے کہ آگے وہ اعمال اس کے لیے ذخیرہ ثابت ہوئے. آگے وہ اعمال اس کے لیے ذخیرہ ثابت ہوئے. آج انسان اپنے لیے جیتا ہے اپنے لیے جیتا ہے. اچھا بعض تو اپنے لیے بھی نہیں جیتے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو اللہم احفظنا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جتنی بہنیں سن رہی ہیں تمام کو اللہ محفوظ رکھے اس خطرناکی سے کہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال خدا نہ خواستہ ہمارے خراب نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ما قدمت جو ہم آگے بھیجتے ہیں وَأَخَّرَتْ اور جو آگے پچھلے چھوڑ دیتے ہیں وہ تمام اعمال انسان دیکھ لے گا. ہم نے کوئی چیزیں اچھی آگے بھیجی جیسے کہ ہمارے کوئی اچھی عادتیں تھی وہ اچھی عادتیں دیکھ کر لوگ کوئی اپنائے تو وہ چیز ہمارے لیے آگے ظاہرہ ہوگی. یعنی آگے اخرت یعنی جو چھوڑا ہوا وہ بھی دیکھ کر خوش ہوگا. نیک تو اتنا خوش نصیب ہوگا نیک لوگ تو اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ آگے کے اعمال کوئی نہیں پیچھے اعمال جو انہوں نے چھوڑے اس کو بھی دیکھ کر خوش ہوں گے. آگے تو جو اعمال بھیجے تھے اس کے لیے تو بہت زیادہ ثواب وہ پائیں گے بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں اس کے بدل میں وہ پائیں گے. اور پیچھے جو چھوڑا ہوا یعنی پیچھے انہوں نے کیا چھوڑا تھا اچھے اعمال جو کیے تھے لوگوں کی صحیح رہنمائی کی تھی اور جھوٹ پر اپنی زندگی نہیں بتائی تھی اور سچ بولا ہمیشہ سچ کو حق جانا اور سچ کے لیے ڈٹے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرے گا اتنی سہولت دے گا سبحان اللہ کہ ان کی پچھلے اعمال جو انہوں نے چھوڑے تھے جیسے ایک کا سچ دیکھ کر ایک کا یعنی نیک اعمال کو دیکھ کر دوسرا کوئی عمل کرتا ہے تیسرا کرتا ہے چوتھا کرتا ہے تو وہ جو چھوڑے ہوئے ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنتے ہیں. اگر ہم وہی غلط اعمال چھوڑتے ہیں غلط چیزیں چھوڑتے ہیں دنیا میں اور غلط چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو غلط چیزیں ہم سے کوئی سیکھتا ہے تو پھر وہ غلطیاں جب دوبارہ وہ کرتا ہے تو وہ ہمارا خراب پچھلا ہوتا ہے یعنی پچھلا جو چھوڑا ہوا ہمارے نام اعمال خراب ہوتے ہیں. تو وہ قدمت و اخرت جو ہے دو قسم کے ایک وہ آگے بھیجنا ایک اچھا آگے بھیجنا ایک برا آگے بھیجنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ تمام کائنات ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جائے گی خبریں تک اکھاڑ دی جائیں گی اور ہر انسان جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر افسوس کر کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم ما غرک غرہ کہتے ہیں یعنی دھوکہ دینا. ما غرک کیا چیز نے دھوکہ دیا کا تجھے ما غرک کیا چیز نے تجھے دھوکہ دیا ما غرک بربک الکریم اپنے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے. یعنی رب کریم تو وہ ہے جو بخشش کرنے کے لیے بیٹھا ہے. رب کریم تو وہ ہے جو آنے والے خطرناک لمحوں سے پہلے ہی اس نے آگاہ کر دیا. تو پھر اب کیا چیز کا دھوکہ ہے تمہیں یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے میں فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کر دیا. وہ رب جس نے تجھ پر احسان کیا اور وہ رب جو تجھے
وجود بخشتا ہے، یعنی اللہ کے وجود بخشنے سے پہلے ہم کوئی شے نہیں تھے. پچھلے ہم نے پڑھا نا سورتوں میں، جو پچھلے دروس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ قابل مذکورہ کا لفظ ہے نا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. انسان دنیا میں آنے سے پہلے قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اللہ نے اسے وجود بخشا. اللہ نے جو اسے وجود بخشا، اللہ نے اسے زندگی دی، اللہ نے اسے عقل دی، اللہ نے اسے فہم دی، اللہ نے ہر چیز عطا کیا. اور یہ اسباب حیات تمام جو انسان نے اللہ سے لیے، سوچنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، فہم، فراست، عقل، دانشمندی، ہر وہ چیز اللہ نے عطا کی. تو پھر یہ تمام اسباب حیات کو پانے کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے. کس نے مہیا کی؟ کس نے دی یہ تمام چیزیں؟ اللہ رب العزت نے. آج ہے کوئی جو عقل و فراست اگر کسی کی کھو گئی ہو تو وہ عقل و فراست سے ادا کرے؟ نہیں. اچھی عادتیں جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام چیزیں انسان کو بخشی ہیں تو اللہ اس سے سوال کرتا ہے افسوس کر کے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ جبکہ الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی وہی ہے جس نے خلقک تجھے پیدا کیا، فسواک پھر تجھے درست کیا، یعنی تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، اور فعدلک اور برابر بنایا. یعنی کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. پہلے تو ہم کچھ چیز ہی نہیں تھے، وجود ہی نہیں تھا ہمارا، لیکن اللہ نے وجود بخشا. اس کے بعد کیا کیا؟ ایک کامل انسان بنایا، ایک ایسا انسان بنایا جو کہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، عقل و فہم رکھتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فعدل کا اسے معتدل بھی بنایا، یعنی کھڑا بنایا. اس 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر دیے. حالانکہ جانور کو بھی اللہ نے یہ عطا کی چیزیں، لیکن اللہ نے انسان کو بہت ہی عدل کے ساتھ، معتدل کے ساتھ، بہت ہی بہترین ساخت پر پیدا کیا. جیسے اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بنایا احسنی تقویم، یعنی بہترین ساخت پر اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اعضاء رکھے برابری، مناسبت رکھی، اور اصل بات تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اتنا اچھا دماغ دیا اسے کہ ساری مخلوق کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی نا، جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی، اللہ نے ان تمام پر فوقیت دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بے شک بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا. اور کیسی ساخت ہے یہ کہ جو سب میں افضل ہے اللہ نے، اور ایسی ساخت ہے وہ کہ وہ ایک مخلوق ہو کر، یعنی ایک انسان کیا کرتا ہے؟ پورے انسانوں پر کنٹرول کر سکتا ہے. ایک انسان تمام بڑے بڑے جانوروں پر کنٹرول کر سکتا ہے. ہر وہ تخلیق جو اللہ نے کی ہے ان مخلوقات کو اپنے انڈر میں کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں میری بہنوں؟ کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں. تو اللہ کی اتنی ساری نعمتیں پانے کے باوجود بندہ پھر اللہ ہی سے کفر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کیا ایسی چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے دھوکے میں رکھی ہوئی ہے؟ جبکہ الذی وہ ہے جو رب خلقک فسواک فعدلک، وہی ہے جو رب تجھے پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، درست بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے رکھ دیا. یعنی اللہ ہی نے صورتیں بنائی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ بچے کی جو صورت جو بناتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے، یعنی مطلب یہ کہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے انسان کے چہرے کو. تو یہ احادیث میں آتا ہے کہ چہرہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس میں نقص نہیں نکالنا اس کو. یعنی چہرے پر، گال پر جو تماچا مارتی نا، وہ حدیث سے منع ہے، منع کیا گیا کہ حدیث سے منع ہے کہ وہ گال پر تماچا نہیں مارنا چاہیے.
تو کیوں؟ کیونکہ بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی چہرے پر نہیں مارنا، حکم نہیں ہے مارنے کا۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورتیں بنائی، جس اللہ تعالیٰ خود نے کہا نا کہ کون سی آیت ہے وہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ صورکم فاحسن صورکم، یعنی میں نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم یعنی کتنی بہترین میں تمہاری صورتیں بنائی، یعنی اللہ پاک نے صورتیں بنائی، بہترین بنائی۔ کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر 2 نگہبان، حافظین کہتے ہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 حفاظت کرنے والے۔ وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر لحافظین البتہ ضرور 2 حفاظت کرنے والے۔ علیکم جب ہم پڑھ رہے ہیں میری بہنوں، آپ سن رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ اور بے شک علیکم یعنی تم پر یعنی اب میں پڑھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سن رہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بے شک تم پر 2 حفاظت کرنے والے ہمیشہ موجود ہیں۔ کرامن کاتبین یعنی 2 اکرام والے فرشتے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں ایک سائڈ کرامن رہتے ایک سائڈ کاتبین رہتے، ایسا نہیں ہے۔ کرامن کاتبین یعنی مطلب یہ کہ کرامن تسنیہ کا صیغہ ہے اور کاتبین تسنیہ 2 اکرام والے، کاتبین 2 لکھنے والے، کرامن 2 اکرام والے یعنی 2 عزت والے فرشتے، یعنی ایسے عزت دار فرشتے ہیں وہ کہ وہ لکھتے ہیں اور الحمدللہ بہت یعنی ایمانداری کے ساتھ احسن طریقے سے، ایسے نہیں کہ انسان والا معاملہ نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے نا مطلب کبھی کوئی اچھی طریقے سے لکھتا ہے کبھی کوئی بھول گیا، ایسا والا معاملہ فرشتوں کا نہیں ہوتا، ایسا فرشتوں کا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے اکرام غلطی نہیں کرتے، اس میں لکھتے ہیں تو کچھ غلطی نہیں کرتے اس میں، اور وہ کرامن ہے یعنی کیا کہتے ہیں اکرام والے ہیں، کاتبین 2 لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی ان کو پتا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ غافل ہیں تم سے کہ کبھی سو گئے، کبھی کچھ کام میں مصروف ہو گئے تو نہیں دیکھ سکے، نہیں، وہ تو فرشتے ہیں اور وہ مسلسل لکھتے رہتے ہیں ہمارے اعمال کو۔ یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، یعنی روز جزا کے دن اگر ہم منکر ہو گئے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، نہیں، یہ جو تم کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لکھتے ہیں۔ ان الابرار اب جو لکھا تو جا چکا، اب ہوگے 2 قسم کے لوگ لکھے جانے میں، ایک ابرار جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، ابرار اور فجار۔ ابرار کہاں تھے میری بہنوں؟ کل جو ہم نے پڑھا تھا ابرار کہاں تھے؟ علیین میں تھے، یعنی نیک لوگوں کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ علیین۔ اور فجار کہاں تھے؟ سجیین میں۔ اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو تھے وہ آرام دہ جنتوں میں ہوں گے، نیک لوگ جو ہوں گے وہ بڑی آرام دہ جنتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور یقیناً بدکار لوگ جو ہوں گے وہ جہنم جہنم میں ہوں گے۔ یعنی کل بھی ہم نے ان ڈیٹیل پڑھا تھا کہ فجار اور ابرار کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ابرار نیک لوگ ہوتے ہیں اور فجار کون ہوتے ہیں؟ برے لوگ۔ تو ابرار کہاں ہوں گے؟ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ لفی نعیم، عیش و عشرت میں، جنت کے عیش و آرام میں، نعمتوں میں ہوں گے۔ تو میری بہن آج ہم محنت کریں گے تو کل ہمیں نعمت بھری عیش و آرام والی زندگی ملے گی۔ آج ہی ہم نے عیش و آرام کو سلیکٹ کر لیا، آج ہی ہم نے یہ کر لیا کہ مجھے عیش کرنا ہے، مجھے آرام کرنا ہے، تو پھر کل ہم کو کہاں ملے گا وہ؟ کہاں ملے گا ہمیں وہ آرام؟ آج اگر ہم آرام کی طلب میں آج زندگی گزار رہے ہیں، اگر عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گے تو پھر یہاں بھی عیش و عشرت اور جنت میں بھی عیش و عشرت، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم تکلیف مصیبت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے دوسری صورتوں میں ہم نے اللہ کا ارشاد پڑھا تھا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری مختلف کوششیں ہیں، تو یہ کوششیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب نیک نعیم دے گا، جنت نعیم دے گا، یعنی آرام دہ جنت دے گا۔ آج ہی ہم اگر عیش و عشرت میں مبتلا رہنے کی کوشش کریں، دھوکے بازیاں کریں، جھوٹ بولیں اور یعنی تانا زنی کریں، گناہ خبیثہ، یعنی کنٹینیو انسان جب دیکھتا اپنی یعنی زندگی پر جب نظر ڈالتا ہے تو صبح سے شام تک اس کے کتنے سارے ڈھیر سارے اس کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں سے اسے پرہیز لازم ہے، کیونکہ گناہوں سے پرہیز کرے گا
محنت کرے گا اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الابرار، بے شک نیک لوگ جو ہوں گے وہ لفی نعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور وہ ان الفجار، اور جو بدکار لوگ ہوں گے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ لفی جحیم، جہنم میں ہوں گے۔ یعنی دو لوگ ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، سورہ شورى میں بھی اللہ نے فرمایا، یعنی لوگ جو ہوں گے دو قسم کے ہوں گے۔ اب ہم اپنے آپ پر ورک آؤٹ کر کے دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کس طرف لے جا رہے ہیں، یعنی فریق فی الجنہ میں ہے یا فریق فی السعیر والے ہیں؟ فریق فی الجنہ میں ہم جائیں گے یا فریق، یعنی انسان خود شاہد ہے اس چیز کے اوپر، یعنی اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے نیکیاں کر رہا ہے، کتنے برائیاں کر رہا ہے، یعنی سیریسلی سوچا تو، یعنی تو اپنی کیا کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا ایک محاورہ، کہتے ہیں اپنے میاں اپنے منہ میاں مٹھو، کچھ کہتے ہیں نا ایسے محاورہ، کہ اپنی تعریف اگر ہم کرنے بیٹھیں کہ ہم ہی اچھے ہیں تو پھر کوئی بیٹ نہیں کر سکے گا آپ، یعنی بہت ساری تعریفیں ہم کر سکتی ہیں اپنی، یعنی نہیں، ایک انصاف کے ساتھ بندہ دیکھے کہ حقیقت میں اس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ کتنا نیک ہے، کتنے صحیح اعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس کی وہ نیکیاں اسے جنت میں لے جائیں گے۔ جیسے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہوں گے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور گناہ گار جو ہوں گے لفی جحیم، وہ دوزخ میں ہوں گے، اور يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، جزا کے دن اس میں وہ داخل ہوں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی کس دن داخل ہوں گے وہ جنت میں اور جہنم میں؟ جزا کے دن، یعنی بدلے کے دن۔ بدلے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ یوم جزا جسے کہتے ہیں، یوم الدین جسے کہتے ہیں، یوم الدین جسے کہتے ہیں، یوم الدین یعنی بدلے کا دن، جزا کا دن۔ تو یہ جزا کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، فریق فی الجنہ ہوں گے، ایک فریق ہوگا فریق فی السعیر، جہنم میں ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے، اور جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جنت ہمیں عطا کرے، آمین یا رب۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا جو اس سے غائب ہوگا۔ یقیناً جو بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے نا، یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن وہ جہنم میں جائیں گے نا، تو اس سے کوئی غائب نہیں ہو سکے، وما ہم عنہا بغائبین، وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، عنہا اس سے، بغائبین غائب، یعنی اس سے کوئی غائب نہیں ہو سکے، یعنی کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکیں گے وہ جہنم سے، اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ آسان لیتے ہیں جہنم کو، لوگ آسان لیتے ہیں جہنم کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم یہ جزا کا دن کیا ہے؟ انسان جزا کے دن کو لائٹ لیتا ہے، گناہ آسانی سے کر لیا، جھوٹ کا، دھوکے بازی کا، غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا۔ یہ بار بار مثال کیوں دیتی ہوں میری بہنوں میں؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ جیسے ہم کہہ تو دیتی ہے کوئی بات، لیکن ہم یہ نہیں سوچتی کہ یہ نوٹ ہو رہا ہے اور جزا کے دن اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم کر تو دیتی ہے کوئی عمل، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ جزا کے دن اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو وقت اسی بات کو دہرائے، ثم پھر ما ادراک ما یوم الدین۔ آیت نمبر 37 وما ادراک ما یوم الدین، آیت نمبر 38 اگین پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثم پھر ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین، یوم جزا کیا ہے؟ یوم، اس دن، لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا اختیار اسے نہیں ہوگا۔ یوم، اس دن، لا تملک، وہ مالک نہیں ہوگا، وہ اختیار نہیں رکھے گا، وہ مالک نہیں ہوگا، وہ اختیار نہیں رکھے گا کسی بھی شے کا، یعنی اس کو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہوگا کہ آج میں بھاگ سکوں جہنم سے، اسے اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا کہ میں خود اپنے لیے فیصلہ لے لوں اور بھاگ کے جنت میں چلا جاؤں، اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی یعنی فرشتے سے اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ کوئی انسان جو فجار تھا، گناہ گار تھا، نیک اعمال میں بہت کمی تھی اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، تو وہ کسی کو نہ وہ خود چھڑا سکے گا اپنے آپ کو، نہ کسی کو کہہ سکے گا کہ مجھے چھڑا دیجئے یہاں سے، میں یعنی جہنم میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، وہ فلاں کا ریکمنڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ دن وہ ہوگا، یوم لا تملکو، نہیں مالک ہوگا کوئی نفس لنفس شیئن، کچھ بھی اختیار کسی پر کسی کا نہیں ہوگا، والامر، اور حکم کس کا ہوگا؟ یوم الدین، اس دن،
للہ، اللہ ہی کا ہوگا. آج بھی میری بہنوں اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کچھ اختیارات لوگوں کو دے رکھے ہیں. آج بھی حکم اللہ ہی کا ہے، لیکن کچھ اختیارات آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دے رکھے ہیں. ایک دن وہ ہوگا جب کسی کے ہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور بادشاہی کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. حکم کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا. آج اللہ احکامات دیتا ہے، لیکن اٹس این آپشن. آپ کرتی ہیں تو سبحان اللہ جنت کی خوشخبری، نہیں کرتی ہیں تو جہنم کی وعید، ڈراوا. یہاں آج آپشن ہے ہمارے لیے. حکم تو اللہ یہاں پر بھی دے رہا ہے، دنیا میں بھی اللہ کا حکم ہے، نازل ہوتا ہے حکم سے. اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. لیکن یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ بندے کو آپشن دے دیا کہ یہ احکامات ہیں، اس پر عمل کرے گا تو جنت ہے، اگر نہیں کرے گا تو یہ تیرا اختیار دیا اللہ نے. لیکن قیامت کا دن، روز جزا کا دن وہ ہوگا میری بہنوں، یوم الدین وہ ہوگا. یوم الدین وہ ہوگا، روز جزا کا وہ دن ہوگا جب کوئی نفس کسی نفس پر کوئی اختیار نہیں رکھے گا. اور امر حکم کس کا ہوگا یوم الدین؟ اس دن للہ، اللہ ہی کا ہوگا. یعنی تمام تر احکامات اس روز کیا ہوں گے؟ اللہ ہی کے ہوں گے. یعنی اللہ کس کی بھی نہیں سنے گا. یہاں پر کیا تھا؟ انسان گناہ کرا، توبہ استغفار کرا، اللہ معاف کر دیتا ہے. یہاں پر کیا تھا؟ غلط راہ پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک دم یاد آیا کہ نہیں اس میں تو میری خرابی ہی ہے، میری دنیا بھی خراب ہوگی، میری آخرت بھی خراب ہوگی، میری دنیا بھی خراب ہوگی، میری آخرت بھی خراب ہوگی. یہ اس کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ توبہ استغفار کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہاں پر یعنی آپشن ہے. ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی آپشن نہیں ہوگا. انسان اسے بڑا آسان لیتا ہے، بڑا آرام سے یہ سمجھتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے. کیا سمجھتا ہے انسان؟ اسے مرنا ہی نہیں ہے، قبر میں دفن ہونا ہی نہیں ہے سمجھتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ایک دن آئے گا کہ خبر میں گاڑ دینے کے باوجود اللہ کیا کرے گا؟ خبریں شخ کر کے اسے اکھاڑے گا اور مردے نکلیں گے اس میں سے. تو اس دن سے کیوں نہیں ڈرتا بندہ؟ اس دن سے کیوں نہیں ڈرتا؟ روز جزا کو کیوں آرام سے لیتا ہے، مطلب لائٹ لیتا ہے؟ تو یہ لاپرواہی کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بے نیازی اللہ ہی سے کر بیٹھا بندہ، نعوذ باللہ. تو پھر یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے یہ چیز. اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے میری بہنوں. آج حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، آج امر ہم اللہ کا حکم پڑھ سک رہے ہیں. اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں عقل دی، آج ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اللہ ہمیں مزید عمل کی توفیق دے، آمین یا رب. آج ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ پڑھ سکیں گے وہاں پر، نہ سن سکیں گے، نہ کچھ عمل کر سکیں گے، نہ توبہ استغفار کر سکیں گے. پڑھنا، سننا، سیکھنا، سمجھنا آج ہمارے نصیب میں ہے. سانس رکی تو نصیب ختم، اجڑ گیا. اس کے بعد ہمارا موقع نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. نہ پڑھنے کا موقع دے گا، نہ سننے کا موقع دے گا، نہ لکھنے کا موقع دے گا، نہ اپنے گناہوں کا احتساب کا موقع دے گا، نہ توبہ استغفار کا موقع دے گا. سانس کے رکتے ہی تمام مواقع ختم ہو جائیں گے. اور امر کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کا ہوگا. اللہ ہی کا امر ہوگا. حکم کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف کہہ دیا کہ وما ادراک ما یوم الدین. تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے؟ وہ اس دن وہ ہوگا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی نفس کسی نفس پر اپنے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ. اور تمام تر احکامات اس دن کس کے ہوں گے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہوں گے. اور اللہ کیسے ہوگا؟ اب ہم آج جیسے کہتے ہیں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ معاف کر دے گا، دھڑلے سے گناہ کرتے چلے جاتے، گناہ پر گناہ، گناہ پر. کیونکہ سمجھتا ہے بندہ کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل، یعنی ہوتے جائے گا ہوتے جائے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے جی، اللہ معاف. اب دوسروں کو ابھاڑتے بھی ہیں، کر لو ایک آدھ، خود کچھ نہیں ہوتا. ڈھیلے پڑ جاتے ہیں دینی معاملات میں، دینی معاملات میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں ہوگا، فلاں گناہ بھی کر لو، فلاں گناہ بھی کر لو. یہ نہیں سمجھتے کہ ڈھیر جمع ہو رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ابھی جو ہم نے پڑھا کہ ہر وہ حرکت جو ہماری ہے نوٹ ہو رہی ہے. سورہ قاف میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے یعنی وما من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے. سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر حرکت تمہاری نوٹ ہو رہی. یعنی بارہا ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ ہماری حرکتیں نوٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان سدھرتا نہیں، سمجھتا نہیں. جبکہ دنیا تو یہ ایک عارضی چیز ہے. اللہ نے دنیا میں تو کیا رکھا؟ انسان کو ٹیمپروری رکھا. پرماننٹ کہاں رہنا ہے؟ ہمیشگی کی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی ہے.
دنیا کو کیوں رکھا اللہ نے؟ یہ آزمائش کی جگہ ہے، عارضی ٹیمپروری جگہ ہے، آزمانے کے لیے انسانوں کو کچھ کم و بیش کے فرق سے اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ مختار کل ذات کس کی ہوگی؟ تمام اختیارات کس کے ہوں گے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے. جیسے اللہ نے سورہ ابراہیم میں، سورہ مومن میں فرمایا نا، لمن الملک یوم الیوم، لمن الملک الیوم، کس دن، کس کا ہے آج کا دن بادشاہت؟ للہ، اللہ کی. اور وہ کیسا ہے؟ واحد القہار، اکیلا قہر ڈھانے والا. سورہ ابراہیم میں بھی اللہ نے کہا للذی واحد القہار، یعنی اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یہ فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ کا معاملہ یہ ہوگا، واحد القہار، اکیلا قہر ڈھانے والا ہوگا. یعنی بہت غصے میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے دھڑلے سے گناہ کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. نہیں، ایک وقت ایسا آگا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس دن واحد القہار، اکیلا قہر ڈھانے والا ہوں گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اپنی پھوپھی صفیہ سے، اپنی بیٹی فاطمہ سے ایک ایک کا نام لے کر کہا، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، لا املک لکم من اللہ شیئا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے پاس، شیئا، کچھ بھی. یعنی میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے سامنے کچھ بھی. یعنی آج ہی تم اللہ سے مغفرت کروا لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا. اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کو بھی متنبہ فرمایا، یعنی سارے خاندان کو اللہ نے یہ کہہ دیا، سارے قبیلے کو، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، یعنی تمام خاندان کو، تمام قبیلے کو اللہ نے جمع کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کہہ دیا کہ انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم، تم بچا لو اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے نفسوں کو، کس سے؟ من النار، آگ سے. واللہ، اللہ کی قسم، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اختیار نہیں رکھتا اللہ کے ہاں تمہارا کچھ بھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر آج کتنے ایسے نادان مسلمان ہیں جو دھوکے میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے، اللہ کے رسول کالی کملی والا آئے گا اور ہماری بخشش کروا دے گا. سبحان اللہ، کہاں سے لالی یہ روایات؟ کہاں سے لالی یہ روایات کہ کالی کملی والی آئیں گے اور ہماری بخشش کرا دیں گے، شافی محشر ہوں گے وہ، ہم تمام کی شفاعت کر دیں گے، ہم چھوٹ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے جنت میں؟ نہیں، کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروا چکے. پڑھیے صحیح بخاری کی حدیث، پڑھیے صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے، اس میں آتا ہے کہ اے بنو ہاشم، اے بنو مطلب، انقذوا انفسکم، بچاؤ تم اپنے نفسوں کو، من النار، آگ سے. واللہ، اللہ کی قسم، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہارا کوئی اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے، بے شک میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دیا تو پھر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دیا تو پھر یہ کون ہے جو احمق کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، لہٰذا آپ جو چاہے وہ اعمال کر لو، نعوذ باللہ. نہیں، تو بات کی باریکی کو سمجھے. آخری آیت میں جو اللہ نے کہا کہ یوم لا تملک، کو کسی کا اختیار نہیں، یہاں پہ لے سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ یوم لا تملک نفس کی جگہ یوم لا تملک نہیں، یعنی اختیار ہوگا الا محمد، آ سکتا تھا نا، بول سکتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے، اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے نا سوائے اللہ کے رسول کے کسی کو میں اختیار نہیں دوں گا. نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا کسی کو بھی نہیں دے گا تو کسی کو بھی نہیں دے گا. ہاں، اب جب شفاعت کی باری آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اسی کی شفاعت کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا. تو اب ہر پھر کے کدھر ہوا؟ پھر اللہ ہی کا ہوا حکم. یوم، اس دن، لا تملکو، کسی کا حکم نہیں ہوگا، نفسن، کسی نفس پر، لنفس شیئا، کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور امر، حکم کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دے گا. جب اللہ نے خود اعلان کر دیا تو ہم، اگر ہم احمقانہ حرکتیں کوئی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بخشوا لیں گے انہیں. اب کوئی ہے، ہم نے یہ بھی سنا تھا کسی سے کہ میں حافظ قرآن بنا رہی ہوں میرے بچے کو تاکہ میں بخشی جاؤں. اب اماں نے جو چاہا وہ کیا، بابا نے جو چاہا وہ کیا، بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. اور بولے کہ اسے ایک نہیں، ماں باپ نہیں، حدیث ہم پڑھے تھے 7 طبق، کیا کہتے ہیں کہ پیڑھی، 7 پیڑھی بخش جائیں. کیسی کیسی روایات لا لیتے ہیں، کیسے کیسے دھوکے میں رہتے ہیں. اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھے یا رب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ آرزوؤں میں نہ رہے، یہ تمناؤں میں نہ رہے فضول کی. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی پر کسی کا کچھ اختیار نہیں ہوگا. امر کس کا ہوگا، حکم کس کا ہوگا، اللہ کا ہوگا اس دن. ہاں کسی نے کسی کو اچھی تربیت کی، بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اور خود بھی نیک تھی وہ عورت اور اس کا باپ بھی نیک تھا، دونوں بھی نیک تھے، دونوں نے نیکی کے ساتھ اس کی پرورش کی، تو بے شک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید کہ اسے معاف کر دے. اللہ کی مرضی ہے. ایسے نہیں بول سکتے کہ اللہ جس کو بولے اللہ اختیار دے دے گا. نہیں، اللہ اسی کو اختیار دے گا جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اختیار دے، جس کو چاہتا ہے کہ اللہ اختیار دے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی؟ تو بولے ہاں میں بھی اللہ کی مرضی کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ مجھے حکم دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا تو تبھی میں جاؤں گا. ابھی لاڈلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلو جی ہٹو دروازہ کھولو مجھے جانا ہے جنت میں. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت ان پر ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالیں گے. اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی نہیں. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم سخترین اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنے اور وہ چیزیں ڈھونڈے میری بہنوں قرآن میں جس سے کہ اللہ کے رحمت کے ہم مستحق ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی کثرت سے نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور جو قرآن کی آیتیں ہم سمجھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے احسن طریقے سے سیکھنے والا بنائے اور احسن طریقے سے اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین.